سیاسی دنگل کے خاموش تماشائی پاکستان میں جمہوریت پسند طبقات اور سیاسی جماعتوں کا موقف رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو ہمیشہ سے چیلنجز درپیش رہے ہیں۔ اس کے باوجود سیاسی جماعتیں زور دیتی آئی ہیں کہ مسائل کا حل پارلیمنٹ میں ہی بحث و مباحثے سے تلاش کرنا چاہیے، لیکن سیاسی تاریخ پر نظر درائی جائے تو ملک میں جب بھی کوئی بڑا سیاسی مسئلہ یا بحران سر اٹھاتا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر موجود سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے بجائے سڑکوں یا عدالتوں کا رخ کرتی ہیں، تاہم اس کا خمیازہ بھی انہیں ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندگان کو پارلیمنٹ جانے اور پارلیمنٹ میں پہنچ کر عوام کی نمائندگی کرنے کا شوق بہت ہوتا ہے۔ وہ آئین و پارلیمان کی بالادستی اور تقدس کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ارکان پارلیمنٹ بننے کے بعد آئین و پارلیمان کو خود ہی نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ سیاسی قیادت کو آئین اور پارلیمنٹ اسی وقت پر زیادہ یاد آتی ہے کہ جب خود خطرے میں ہوتے ہیں یا ان کے اقتدار کو خطرات لاحق ہوتے ہیں تو آئین و پارلیمنٹ کی دہائی دی جاتی ہے۔ پارلیمانی معاملات کو پارلیمانی انداز میں پارلیمان میں سلجھانے کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی متبادل فارم نہیں۔ پارلیمنٹ فعال ہوگی تو ہی جمہوریت چل سکے گی، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سیاسی قیادت ساری یاد دہانیوں کے باوجود پارلیمنٹ کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے گاہے بگاہے مل بیٹھ کر مسائل کا حل ڈھونڈنے کا ذکر ضرور سنائی دیتا ہے، پس پر مذاکرات کی افواہیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں، مگر ان کے کوئی عملی مثبت نتائج سامنے آنے کی بجائے مزید اختلافات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں اصولی اختلافات کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا حل مکالمے اور مباحثے سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس کا سب سے مؤثر دستیاب فارم پارلیمنٹ ہے، لیکن اس آئینی اور عوامی فارم کا استعمال کرنے کی بجائے فیصلہ سازی کہیں اور ہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت 400 سیاسی بے یقینی کا راج ہے۔ اس کے لامحالہ اثرات ملک کی معیشت پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ ایک طرف محاذ آرائی کی سیاست نے معیشت اور معیشت کا تیار پہنچا کر دیا ہے تو دوسری جانب 7 ماہ گرنے کے باوجود اتحادی حکومت کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ حکومت کی ساری توجہ خود کے ساتھ اقتدار بچانے پر صرف ہو رہی ہے۔ اتحادی گٹھ جوڑ حکومت میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ فریقین کے مفادات آپس میں اتنے ٹکراتے ہیں کہ لاکھ کوشش کے باوجود مثبت اور تعمیری انداز میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ایک کا زور جب اپنے اپنے مفادات کے تحفظ پر ہوگا تو ایسے میں عوام کے لیے سوچنے کی فرصت کیسے ملتی ہے؟ اس لیے ملک و عوام کا کوئی پرسنان حل نہ ملک و عوام کی کوئی فکر کر رہا ہے۔ اتحاد اور پی ٹی آئی قیادت ایک دوسرے کو گرانے اور دیوار سے لگانے میں سب کچھ ہی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے حکومت اور اپوزیشن کے مابین بلیم گیم انتہا درجے تک جا پہنچی ہے۔ اس میں زیادہ حکومت کے غیر مفاہمانہ اور سخت رویے کا بھی عمل دخل ہے، کیونکہ جب اپوزیشن کا قائدین کو تسلسل کے ساتھ انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا جائے گا، ان پر جھوٹے مقدمات بنا کر تشدد کیا جائے گا اور انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا تو اس کے رد عمل میں وہ بھی حکومت کے خلاف تلخ لہجہ ہی اختیار کریں گے۔ اس حوالے سے سیاسی تلخیاں ذاتی دشمنیوں کا تاثر دیتی نظر آ رہی ہیں۔ اگر اس کا تسلسل ایسے ہی برقرار رہا تو اس کا نقصان دونوں فریقین کے علاوہ ملک اور عوام کو بھی اٹھانا پڑے گا اور جمہوریت کی گاڑی ٹریک سے اتر سکتی ہے۔ اگر اس جمہوریت کی گاڑی ٹریک سے اتر گئی تو اس سے واپس ٹریک پر لانے کے لیے شاید پہلے سے بھی کٹھن اور طویل جدوجہد کرنا پڑے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کی نوبت ہی نہ آنے دی جائے، لیکن سیاسی قیادت بدلتے حالات کا ادراک کیے بغیر مارو مٹ جاؤ کے خطرناک راستے پر گامزن ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت ایک انتہائی خطرناک اور تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ ایک طرف بڑھتی سیاسی محاذ آرائی کے باعث ملک میں معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے تو دوسری جانب پارلیمنٹ میں بھی غیر فعال نظر آنے لگی ہیں۔ اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ان سارے مسائل کا کوئی صائب حل تلاش کیا جائے۔ یہ وقت نیوٹرل ہونے کا ہے، نہ خاموش تماشائی بنے دیکھے رہنے کا۔ اس وقت ملک کی سیاسی قیادت اور مقتدر حلقوں کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے اور ملک کو درپیش بحران در بحران سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے۔ اس کا فوری حل عام انتخابات میں ہی دکھائی دیتا ہے، لیکن اتحادی حکومت ہار کے ڈر سے انتخابات کروانے کے لیے تیار ہے، نہ پی ٹی آئی قیادت فوری انتخابات کے مطالبے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس سیاسی دنگل میں نقصان ملک و عوام کا ہو رہا ہے۔ سیاسی اکھاڑے میں ہونے والی سیاسی کشتی کو مقتدر حلقے خاموش تماشائی بنے کب تک دیکھتے رہیں گے؟